الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآغاز بلند میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
الصلاۃ کے بعد معزز و محتشم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی دا بے حد و حساب احسان کہ رب لم یزل نے ایک واری ول ساکو اپنے گھر آون دی توفیق عطا فرمائی اور اپنے گھر آ کے اپنی عبادت کرنے واسطے اللہ نے سارے واسطے راہ ہموار فرمایا۔ رب لم یزل دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم تو اللہ سارا گھر دے اندر مسجد پاک دے اندر ٹور کے آمنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرماوے اور رب لم یزل میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرماوے، کلمہ خیر جاری فرماوے، اساں سارے کلمہ حق کو سان سمجھتے ادو تے عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارن دی توفیق عطا فرماوے۔ رب ذوالجلال نے بے شمار عظیم ہستیاں این دنیا تے بھیجن جنہ دا تذکرہ جنہ دا ذکر کرنا بھی گناہ دی بخشش دا ذریعہ ہے۔ انہاں ہستیاں وچوں ایک عظیم شان ہستی جنہ دے بارے انہاں کو لقب کیا ملے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء تو بعد جڑی سب تو عظیم شان ہستی ہے وہ ہستی دا آج اساں ذکر خیر کرے سوں۔ انہاں دا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیجھنی شخصیت ہیں، وہ انہاں دا کیجھیاں کردار رہا، کیا انہاں دے احسانات ہیں اسلام دے اتے۔ آج سارے تک اسلام پہنچے سارے کو اسلام دی قدر کہیں اساں اسلام دی قدر نہیں کریں دے گئے، سارے کو قرآن ہے اساں قرآن دی قدر نہیں کریں دے، جنہ قربانیاں لے کے اسلام حاصل کی تھے قدر انہاں کو پوچھو، جنہ دکھ سہ کے تکلیفاں برداشت کر کے خاندان کو ہا کے جنہ اسلام قبول کی تھے انہاں کو پوچھو اسلام دی قدر کیا ہے۔ اج بھی یورپ دی کنٹریز دے اندر باہر دے ممالک دے اندر اج بھی جڑے علم حاصل کرنے واسطے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں یونیورسٹیوں دے اندر انہیں کو ایک سجدہ کرنے دی پاداش وچ بعض مقامات ایسے بھی ہیں ایک سجدہ کریں دن رب العالمین کو انہیں کو 3-4 گھنٹے اٹھا لڑکا کریں دن۔ وہ لوگ بھی ہیں جڑے جڑے الٹے لٹک کے واپس لاتے ہیں۔ کشمیر دے وچ حالات لے گی دنیا دے اندر اسلام دی جڑی اسلام دے تے ظلم و تشدد تھی لگے جڑے علاقے دے اندر اسلام دے تے ظلم تھی لگے اسلام نال محبت ودی گئی ہے، لیکن اساں سارے علاقے دے اندر سارے لوگاں دے وچ شعور کوئی نہیں بیدار تھیا کہ اساں اسلام نال کتنا پیار کرنے، اسلام سارا مذہب ہے۔ اج افسوس نال یہ گال کرنی ہوندی ہے کہ سارا اسلام صرف واحد و مذہب ہے، پوری دنیا دے اندر آئینی سطح دے ہوتے صرف سروے کی تک ایک اسلام او مذہب ہے جڑا صدقات تے خیرات دے ہوتے چلتا ہے، ذاتی جیب چوں کوئی ان دی ہیلپ نہیں کرے گا، ذاتی پرسنل جیب چوں کوئی ان دی مدد نہیں کرے گا۔ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے خاندانوں کو اپنی زندگی کو اپنے مذہب واسطے وقف کر کے رکھ لیتے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو خیرات تے صدقات تے چلتا ہے۔ اور ذرا اسلام دی ہسٹری کو کھول کے دیکھوں کہ اسلام اج جڑا زندہ ہے، اسلام اج جڑا سالے تک صحیح تے سالم پہنچے کنہ لوگوں دیا محنتاں ہیں، کنہ لوگوں دیا محبتاں ہیں، کنہ لوگوں نے ان دے واسطے قربانیاں لے کے اسلام سالے تک پہنچائے ہیں۔ انہاں لوگوں دے وچوں ایک ذات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، جنہ دے بارے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میری ذات کو تے میرے اسلام کو
میرے اسلام کو جتنا فائدہ صدیق اکبر دے مال نال تھے کہیں میرے مال نال نہیں دیا. جتنا صدیق اکبر نے مال قربان کر کے مال کو خرچ کر کے میرے اسلام کو قوت پہنچائیے, میرے دین مذہب کو طاقت تے پاور باہم پہنچائیے, اتنی کہیں بیس اتنا خرچہ نہیں کیتا. سادے لفظ میں آکھاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام دے دین دے اوتے سب کو ڈھیر خرچہ صدیق اکبر دا تھیا, سب کو بڑا خرچہ صدیق اکبر دا تھیا. اور کیوں نہ ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتے کہ جن لوگوں نے اسلام دی خاطر قربانیاں دیتے, جڑے جڑے لوگوں نے اسلام دے اوتے خرچ کیتے, انفاق فی سبیل اللہ دا فریضہ انجام دیتے, انہیں سارے لوگوں کو میں انہوں دے سارے حق ادا کر دیتے سوائے صدیق اکبر دے. صدیق اکبر دی وہ ذات ہے جدا حق اللہ رب العالمین قیامت علیہ وسلم سارے کو ملتے. تو وہ شخصیت دا اج ذکر خیر کرے سو اللہ تبارک و تعالی میری زبان دے اوتے کلمت الخیر جاری فرماوے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات یاد رکھو اسلام دے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے دو شخصیت ہیں صدیق دی. صدیق دو ذاتیں دا نام ہے, دو ذاتیں دا لقب ہے, ایک صدیق اکبر ہے, ایک صدیق اصغر ہے. اور صدیق اکبر کون ہے اور صدیق اصغر کون ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہیں اور صدیق اصغر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. علی المرتضی بھی صدیق ہیں, ابو بکر بھی صدیق ہیں, مگر وہ صدیق اکبر ہیں, اے صدیق اصغر ہیں. اللہ اکبر. جڑی آیت کریمہ میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی, رب ذوالجلال نے ایک کہانی دا ذکر فرمایا, ایک کہانی دا تذکرہ فرمایا, ایک واقعہ بیان فرمایا, وہ واقعے دی ایک چھوٹی جی کیفیت دا تذکرہ فرمایا. میرے رب نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو وچوں دوجھا جڑے ویلے لوہئی غار وچ ہن, اور لوہئی غار وچ ہن, انہاں دو وچوں دوجھی ذات, اور دوجھی ذات کی ہے پہلی ذات میرے مصطفیٰ دی ہے, دوجھی ذات صدیق اکبر دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لو وچ دوجھا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جڑے ویلے لوہئی غار دے وچ ہن, غار ثور ہے, اے غار ثور ہے. اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے ویلے ہجرت کر کے مکے کو مدینے ونجن پہ ہن, مکے چ نکل کے غار ثور دے وچ کچھ دن واسطے قیام فرمایا ہن. آپ نے اتھاں سکون پذیر تھے ہن, ترے راتاں اتھاں آپ سکون کی کہانی ان وقت کو کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے. ہم کفار قریش کیا کریں دے ودے ہیں, اولے دے ودے ہیں, دشمن اولے دے ودے ہیں. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے ویلے ہجرت دا حکم ملے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو تھوڑا جہا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں صحیح بنا کہ اسلام جڑے ویلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے, ان والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک ہے 40 سال. کتنے سال؟ 40 سال دی عمر وچ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا, اور 40 کولوں 13 سال جڑے ویلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 53 سال تھی. اتنا یعنی 13 سال دا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ دے اندر تبلیغ کرے دے رہے گے, مکہ دے شہر دے اندر تبلیغ فرمیندے رہیں گے, اور کفار کو اسلام دی دعوت دے دے رہیں گے, کفار کو اسلام دی دعوت دے دے رہیں گے. لیکن کفار کیا کریں دے ہن, جیڑا مسلمان تھی دا ہوں کو ستیں دے ہن, ہوں کو مریں دے ہن, ہوں کو کٹیں دے ہن, لیکن اسلام پھلتا رہ گیا, پھولتا رہ گیا, یہاں تک کہ کفار قریش کٹھے تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا ابو طالب کو لے, اور آکے کیا آکھو نے تساں اپنے بھتریجے کو آکھو اے توحید دا درس دیون بند کر لے وے, ای کو آکھو اے سارے بوتے کو برا آکھن بند کر لے وے, اگر اے بادشاہی منگ دے کو کہو اسا بادشاہ بنا لینے ہیں, کہیں خوبصورت عورت نال نکاح کرنا چاہ دے اسا نکاح کروا لینے ہیں, اگر اے دولت منگ دے تو سارے دولت دے انباری دے قدمے چ ڈھیر کر لینے ہیں, لیکن اے جڑے کچھ چاہ دے اسا نیون کو تیار ہیں, شرط اے ہے سارے بوتے کو برا آخر چھوڑ دے وے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے نعرے لاؤن چھوڑ دے وے.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے کفار قریش تساں تے اے عہد وے کہ تہاڈی ان چھوٹی جی لالچ دی وجہ تو میں اللہ دا ذکر بلند کرنا چھوڑ دیواں کلمۃ الحق دا اعلان کرنا چھوڑ دیواں یاد رکھو اگر تساں میرے ایک ہاتھ دے اوتے سجے ہاتھ دے اوتے سورج کو گھن کے رکھ دیو اور کھبے ہاتھ دے اوتے اگر چاند تروڑ کے رکھ دیو ول بھی میں اللہ دا ذکر کرنا بند کہنا کرے ول بھی میں اے لا الہ الا اللہ دا ذکر بند کہنا کرے ساں اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے عظیم الشان نعرہ گھن کے جڑے ویلے ٹرین 13 سال دا عرصہ مکے دے اندر اتبلیغ تھی دی رہ گئی 13 سال تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت دا حکم دیتا ہن 13 سال بعد 53 سال دی عمر وچ 53 سال دی عمر وچ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ کرے دا اور نال کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اے نال ہی پہ ہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں باہر تشریف گھن صدیق اکبر دے گھر گھن ہن او واقعہ تہاڈا سنا ہویا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات اپنے بستر مبارک دے اوتے اپنے بستر مبارک دے اوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہ کو سمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک تے سما آئے ہیں کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال مشابہت کلی جڑی شخصیت کو حاصل ہے یہ علی المرتضیٰ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کردار دے حامل ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں کو ٹرن سکھایا انہوں کو اٹھن سکھایا انہوں کو بہن سکھایا بچپن وچ میرے نبی کو پلے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں کو اپنے بستر تے سمایا اور آپ باہر تشریف گھن آئے اور جڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نال گھن کے آپ تشریف گھن گئے انہوں نے ایک واقعہ پیش آیا شاید وہ دوسرا نہ سویا ہو سی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دے گھر موجود ہیں اور توشادان تیار تھی دے ہیں سفر دا جڑا خرچ ہوں دے کچھ چیزاں ہوں جنہیں کو گاڑھ بھرتے نال گھر ہوں دے کھاون دیوانے دے چیزاں وہ کو توشادان سلے دیں وہ تو گنڈ بدھی دی ہوں گی گنڈ وہ تو کوئی کپڑا بدھی دا کوئی رسی بدھی دی ہوں گی انہوں کو بدھن واسطے رسی کوئی نہ رہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نا تو شاید بہت گھٹ سنیا ہو سی اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولی بیٹی ہے صدیق اکبر دی ولی بیٹی کا نام ہے اسماء بنت ابی بکر صدیق اے اسماء جڑی ہے نا عرب دے وچ ایک مولے رواج ہوندا اتھاں ایک پٹکا بدھیندا کپڑا بدھیندا ہندے اوتے کمر دے اوتے کمر کس سڑیندا وہ پٹکا جڑا بدھیندا انہوں نے کیا کیتا ہوں اپنے کپڑے کو پاڑیا وہ دو ٹوٹے کیتے ایک نال توشادان دا منہ بدھا بے نال اپنی کمر کو بدھ کیتا کہ انہوں کو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطاب لیتا لقب لیتا ذات النطاقین نطاق آہدن کو پٹکے کو جلائی تھا بدھی گئے ذات النطاقین اج تاریخ اسلام دے اندر ایک شخصیت ہے جو کو ذات النطاقین آکھا میں دے او اسماء بنت ابی بکر صدیق ہے او حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف گھن گئے غار ثور دے وچ پہنچ گئے ہن جڑی کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن وچ بیان کی تھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دو وچ دوجے جڑے ویلے دوہیں غار دے وچ ہن یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ہن کفار قریش پیچھے بولن واسطے ٹر پے وہ تو پہرے وچ وہ تو پہلے پروگرام بنائی کھڑے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرن دا پروگرام بنائی کھڑے ہیں ہن وہ پورے گروپ والے گلے دے ودن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گلے دے ودن جڑے ویلے اے غار دو ویندے پہ ہن اون لے ایک واقعہ پیش آیا کہ علماء کرام نے مؤرخین نے خاص طور تے یہ واقعہ کو نقل کیتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ویندے پن ہن تا غلام ہن تا نوکر ہن تا خادم تے خادم کتوں چلدا ہوندے پچھوں ٹردا ہوندے خادم آقا دے پچھوں ٹردا ہوندے لیکن صدیق اکبر پچھوں ٹردے ٹردے ول کہیں ویلے اگو تھی ونجن ول اگو ٹردے ٹردے ول کہیں ویلے سجے پاسوں ول کھبے پاسوں ایویں ٹردے پھردے ایویں ٹردے ودن اگو پیچھو تھی دے ودن سجے پاسوں کھبے پاسوں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اے کیا معاملہ ہے، کہیں ویلے سجے پاسو آوے نے، کہیں ویلے کھبے پاسو، کہیں ویلے اگوں، کہیں ویلے پچھو، اے کیا گال ہے، ہکے پاسو ٹر۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کو اپنی فکر تک کہنی تہاڈی ضرور فکر ہے، جڑے ویلے دل وچ اے خیال آندے کوئی سجے پاسو حملہ نہ کر دے میں سجے پاسو والا نہ، جلے خیال آندے کوئی کھبے پاسو حملہ نہ کر دے میں کھبے پاسو آوے نا، جلے ویلے دل وچ خیال آندے کوئی اگو نہ آوے میں اگو والا نہ، جلے پتہ لگ دے ذہن وچ خیال آندے کہ کوئی پیچھو نہ حملہ کر دے میں پیچھو والا نہ، یا رسول اللہ تہاڈی حفاظت دے خیال نال میں تہاڈا طواف ودا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے وہ شخصیت ہیں جڑے ویلے بدر دے میدان وچ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا خیمہ لگایا گیا اور اون والے اعلان کیتا گیا کہ کون ہے جڑا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حفاظت دی ذمہ داری چاہے۔ یاد رکھو اون والے بدر دے میدان وچ پورا اسلام میدان وچ آ، پورا اسلام دی جڑی طاقت ہے، جڑی پاور ہے، جڑی قوت ہے، سارا میدان دے وچ آ۔ اگر وہ ختم تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا خود اعلان موجود ہے دعا دے وچ، یا اللہ اے مٹھی بھر مجاہد تیرا نام گھنن والے اے تیرے سامنے موجود ہیں، آج اگر اے ختم تھی گئے تو یا اللہ دنیا تے تیرا نام گھنن والا کوئی نہ ہو سی۔ اے میرے نبی دا دعائیہ جملہ موجود ہے بیا، پورا اسلام والے موجود ہا، لیکن اسلام دا جڑا قائد ہن وہ اسلام دے جڑے اصل روح رواں ہن میرے نبی دی ذات ہے۔ اگر اون والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی تھی ویلا تو کوئی کائنات وچ جواب دے کوئی کہیں کو نہ تھی سکدا۔ ہی واسطے جڑے ویلے اعلان تھیا کہ کون ہے جڑا میرے نبی دی حفاظت دی ذمہ داری چیسی، تو سارے بہادر شجاع پیچھوں کھڑ تھی گئے، پیچھا لوگ گئے اساں حضور دی حفاظت دی ذمہ داری نہیں چاہ سکتے کہ میں پوری کائنات کو جواب دے سوں، ذمہ داری بہت بڑی ہے، اے نہیں سے چاہ سکتے۔ اون والے جڑی سب تو شجاع اور سب تو بہادر شخصیت تلوار تان دے سامنے آئی وہ میرے صدیق اکبر دی ذات ہے۔ صدیق اکبر تلوار تان دے سامنے آ گیا، میں نبی دی حفاظت کرے سا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے ہن ویندے پن غار دے جڑے والے پہاڑ دے اوتے چڑھان پہ بعض روایات دے اندر ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو حکم دیتا اور صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک تے چاک کے اوتے گر گئے۔ تو ہم اگر موقع ملے اللہ سعادت نصیب فرماوے وہ پہاڑ بن کے دیکھو کتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ اون پہاڑ دے اوتے کوئی نوجوان کلہا چڑھ وجے بہت مشکل کام ہے، لیکن صدیق اکبر دی طاقت تے ناز، صدیق اکبر دی پاور دے ہوتے ناز نہ کرو کہ جے بار نبوت مونڈھیں تے چاہتا تو چوڑ توڑ چاہ گیا، مونڈھیں تے بار نبوت کو چاہ کے غار سور تک۔ اور یاد رکھو جڑے ویلے 8 ہجری دے اندر 8 نبوی دے اندر 8 ہجری دے اندر جڑے ویلے مکہ فتح تھے، سن 8 ہجری دے اندر مکہ فتح تھے، اون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے کعبۃ اللہ دے اندر دے بت جڑے لگے کھڑے ہیں انہیں بتے کو ترنے دے ودے ہیں، بتے کو ترنے دے ودے ہیں تے جڑے اتے والے بت ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے علماء کرام نے لکھے میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں بت کو ٹچ ہی نہیں کیتا، کہیں بت کو ہاتھ ہی نہیں لایا، انہیں اشارہ کرے دیا بت منہ دے باہر ڈھاندا، میرے نبی میں اشارہ کرے دیا بت منہ دے باہر ڈھاندا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بت جڑا کھڑا ہا او کو تروڑن واسطے صدیق حضرت علی کو حکم دیتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیتے علی تو چاہے والے میرے مونڈھے دے ہوتے چاہے کہ یہ بت کو تروڑ۔ کیفیت اے ہے کہ حضور دی دا انگلی دا اشارہ لگ تھی پوے ہا او بت منہ دے بھرا پوے ہا، ہی گالی میں کہنا علی کو مونڈھے تے چڑھاون دے کیا توک بڑھدا ہا، حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی دے اشارے دی طاقت دیکھو کہ بچپن دے وچ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پنگھوڑے ایک ستے پہ، حضور اپنے پنگھوڑے دے وچ ستے پہ، اور حضرت عباس بیان کریں دیں میرے نبی دے چچا ہیں عباس بن عبد المطلب بیان کریں دیں حضور میں ہوں ویلے تو آپ کو لٹھا ہا جیویں جیویں تمہاری انگل ہلدی ہے اویں اسمان دا چاندر ہلدا۔ اچھا بچپن دی پاور تا اے ہے، انگل دی طاقت دا عالم تا اے ہے کہ کفار قریش نے مطالبہ کیتے سب کوئی معجزہ لکھو اور معجزہ بھی بڑا عظیم و شان ہوئے،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہنا موجزہ ایک سو چاندنی رات ہے چاندر عروج تے 14ویں دا چاندر نکلیا کھڑا ڈٹھے چاندر کھڑے آکھنے ایہو چاندر ساکو ہی دے بارے کو موجزہ لکھو ایہو دو ٹوٹے کرتے لکھاؤ چاہ میرے نبی نے اتھوں انگل دا اشارہ فرمایا چاندر دو ٹوٹے تھی گیا انگل دی طاقت دا اے عالم ہے انگل دی پاور دا اے عالم ہے اشارہ کرن چاندر دو ٹوٹے تھی وجے ول ایک کعبے دے اندر جڑے بت کھڑے ہن تھے انہیں کو تروڑن واسطے علی کو مونڈے دے کیوں چاہتے تھے گال سمجھ آدھی بھئی کہہ نہیں آدھی بھئی اچھی بولے سب سبحان اللہ میرے کوئی پتہ لگ سکتا تو میں واقعی جری گال کریں تا پیاں سمجھ آدھی بھئی ہے تو گال ہے اچھا ایک بھئی گال بھی ہے علی المرتضیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں ایویں کرو میرے مونڈے تے تساں تشریف گھر لاؤ میں تو ہالے مونڈے تے آمن دی گستاخی نہیں کرے دا تساں ایویں کرو میرے مونڈے تے چڑھاؤ اور میں سعادت حاصل کر گندہ جو تساں میرے مونڈے تے چڑھے گئے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا علی تو بار نبوت نہ چاہ سکتے تو نبوت دا بوجھ نہ چاہ سکتے اے نبوت دا جڑا وزن ہے اے تیرے کو نہ چمسی لہذا تو میرے مونڈے تے آون اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے مونڈے تے چڑھے وجہ کیا ہے وجہ اے ہے اے نسامنا حالوگاں کو کائنات دے وچ کچھ لوگ ایسے بھی آسن جڑے علی المرتضیٰ دی شان کو نہ منے سن جڑے علی المرتضیٰ دے رتبے تے مرتبے کو نہ تسلیم کرے سن اللہ دے رسول نے انہوں کو سامنا کیتے کہ لوگوں دیکھ گھنو میں محمد عربی علی کو وہ مقام لکھتی میں نہ لکھتا ہویا میرے نبی دے اے بھی یاد رکھ گھنو جو کچھ جے کو بھی ملے جے کو جڑی بھی عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ دے دروازے تو ملی ہے اساں اگر اہل بیت نال محبت کرنے ہیں تو نبی دی نسبت نال کرنے ہیں اگر صحابہ کو سیلوٹ کرنے ہیں تو نبی دی نسبت نال کرنے ہیں جڑی ذات کو جڑی عزت ملی ہے جڑی ذات کو جڑا رتبہ ملے جڑی ذات کو جڑا مرتبہ ملے وہ میرے نبی دی نسبت دے صدقے ملے تو اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جڑی عزت جڑا مرتبہ جڑا مقام ملے وہ میرے نبی دی نسبت نال ملے میرے نبی دے صدقے نال ملے ہن کیا تھیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جنوا لیتا اے دسا لیتا کہ لوگوں علی او ہے جڑا نبوت دے مونڈے تے سوار تھی سکدے جڑا نبی دے مونڈے تے سوار تھی سکدے علی المرتضیٰ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ اور صدیق اکبر جنہ دے ذکر دے حوالے نال اج بھی گفتگو کرے دا بیٹھا اے علی المرتضیٰ ہن جنہ کو میرے نبی نے منع فرما لیتے میرے نبی نے روک لیتے کہ نانا علی تو میں تیرے مونڈے تے آساں تو بارے نبوت نہ چاہ سکسیں لہٰذا تو میرے مونڈے تے چڑھتے ہی نہ بتے گتروڑ لیکن جڑے ویلے صدیق اکبر دا میلہ صدیق اکبر دا موقع میرے نبی نے اے نہیں فرمایا صدیق تو بارے نبوت نہ چاہ سکسیں بلکہ ان دے مونڈے تے چڑھن اور او صدیق اکبر ایسے پاور والے کہ بارے نبوت کو مونڈے تے چاہ کے غار سور تک گھن گئے اے ہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے مونڈے تے تشریف گھننا ہے میرے نبی دے مونڈے دے اتے چڑھ کے انہیں بتوں کو تروڑے نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی دسا میں کیا محسوس کھڑا کرے نے میرے مونڈے تے چڑھے تے کیا محسوس کھڑا کرے نے اگر تہاڈے دل حاضر ہومن تہاڈی کیفیت بندی پئی ہوئے تو میں عرض کرنا چاہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان کیا ہو سی جڑا بندہ میرے نبی دے مونڈے دے اتے کھڑے تھیا ان دی کیفیت کیا ہے ان دی کیفیت اے ہے جڑے ویلے میرے نبی نے پوچھا ہے علی دسا کیا محسوس کھڑا کرے نے حضرت علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیو اگر تمہاری اجازت ہوئے تو آج عرش دے پاوے کو ہاتھ لا لینا عرش دے پاوے کو علی ہاتھ لا سکتے کتھوں کھڑتے حضور دے مونڈے تے کھڑتے دساؤ میرے نبی دا رتبہ کیا ہو سی کیا عزت ہو سی کیا مرتبہ ہو سی عند اللہ میرے نبی دا کیا مقام ہو سی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث شریف تمہارے سامنے تسیں بارہا سنی ہو سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں دے کھڑے اور انہیں ایک قدم اگتے ودھائے نے ہاتھ اتے کیتے نے بھل واپس کر گیتے نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے نماز کیا کیفیت ہے ہاتھ اگتے کیتا ہوئے ساکو گال سمجھ نہیں آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے وچ انگور دا گچھا کھڑا ہا میرے دل کی تے کو تروڑ گی نا
میرے دل کی تے ایک تروڑ گنا ہاتھ پہنچ گیا. جنت کتھا ہے؟ جنت کتھا ہے؟ ستے آسمانے کو لو اتے، عرش کو لو اتے، جنت اتنا ہے. اور میرے نبی کی زمین تے کھڑ کے ہاتھ جو پہنچایا جنت دے درخت دے او انگور دے خوشے تک میرے نبی دا ہاتھ پہنچ گئے. ول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوچے اگر اے جنت دا اے تروڑ گندا، حضور نے فرمایا اگر میں اے خوشا اے انگور دا گچھا تروڑ گندا تو تساں قیامت تک کھاندے رہو وہ کے کہنا ہاں ایسا جنت. اور اساں کیا سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ ہی ایک جملے دو تو کہ جنت دے ایک انگور دا ایک گچھا، جنت دے انگور دا ایک گچھا اگر دنیا تے آ ونجے کائنات کھاوے ہا مکے کہنا ہا. جنت دے ایک گوشے دی ایک گچھے دی قیمت اے ہے، ان دی وقعت اے ہے، ان دی حیثیت اے ہے. اور جنت ملدی کتنا ہے؟ اللہ اکبر. میرے بھائی اتنے ہی اللہ کو راضی کر کے لو. دنیا دے پیچھے وڈا بھاج گئے سے، وڈا مال تے دولت کما گئے سے، وڈا خرچ کر گئے سے. ہن اگر ساڈے داڑھی وچ چٹے وال آ گئے، داڑھی وچ چٹے وال آ گئے، والی ساڈے کردار نہ بدلن، والی ساڈے اخلاق نہ بدلن. ایک بادشاہ اوندا جڑا پڑوسی ملک ہا نال والا ملک ہا وہ سمجھتے ہیں بھئی اندے تے جتی حملے کیتے سے بادشاہ والا پاورفل ہے، ہتھے نہیں آندا، شکست نہیں دے سکدے کو. کوئی ایجا طریقہ اختیار کروں جو ان ملک دے تے اساں قبضہ کر گئے. وہ سیاسی سوچ والے ہیں، انہوں نے کیا کیتا، انہوں نے ایک پلان بنایا، باقاعدہ ایک نظام بنایا. ایویں کرنے ان بادشاہ دا جڑا پتر ہے وہ اغوا کر گئے، بادشاہ دا پتر ہے وہ اغوا کر گئے کیوں اگلا بادشاہ تو ہوں بننے، بادشاہ دے پتر نے بادشاہ بننے. او کو غلط عادت لا لینے، او کو شرابی بنا دینے، او کو کبابی بنا دینے. جڑے ویلے او بادشاہ بن سی کہیں لے کی کہنا ہو سی من تے ملک فتح کر گئی سو. این طریقے نال انہاں این سوچ دے مطابق جزاک اللہ این سوچ دے نال انہوں نے ان دے پتر کو اغوا کیتا. اور نوجوانوں ذرا غور نال سنا ہے تو ہڈے تے سارے نال تھیندا کیا پے. انہوں نے نوجوان بال کو اغوا کیتا، ان کو ایک ایسے محل دے وچ رکھا جتھاں خوبصورت عورتاں ہن، شراب کھانے بہترین، ہر طرح دا ماحول، ہر طرح دی عیاشی اتھوں کو رکھے انہیں انہیں عادتاں خراب کرن دی خاطر تاکہ انہیں عادتاں خراب تھی میں اے بگڑے اور کہیں کم دا نہ رہے. لیکن وہ مخصوص وقت تھا اٹھ دا جتنا وہ کھانا مخصوص تھا، جتنا وہ گھر کھاندا ان کی عادت بنی ہوئی اتنا کھاندا. نماز عبادت مصلی بچھا کے عبادت. وہ کہیں لڑکی دو نہ نٹھا، کہیں شراب دو نہ نٹھا. 2 مہینے 3 مہینے وہ اتنے ہی رکھی رہ گئے. جلے جی چھونے کچھ نہیں تبدیلی نہیں تھی لگیا. وہ پکڑے نے ان کو پوچھو نے اے کیا کیتے تھے؟ اے اتنا سارا عیاشاں تیرے کو ہے پیا، ہر چیز تیرے کو مہیا ہے، نوجوان آدمی ہے تو کہیں عورت 2 آنکھ اٹھا کے نہیں دکھا، کیا وجہ ہے؟ وہ آنکھیں میں کو پتہ ہے میں بادشاہ بننے، اور میں کو پتہ ہے میں بادشاہ بننے، میں ہونے نال اپنے آپ کو بادشاہ سمجھدا. اور بادشاہ ہوندے اے کردار نہیں ہوندے، اگر اے کردار ہو سن وہ بادشاہ نہیں رہ سکتے. لہٰذا میں اپنے کردار دے مطابق، اپنی تربیت دے مطابق اپنے کردار کو نبھاتا بتا. میرے بھائی اگر جنتی بننے نا ہونے نال اپنے آپ کو جنتی سمجھ. اور یاد رکھو جڑے لوگ آج اتنا شرابہ پیدن، جڑے اتنا آج زنا کریں دے ودن، جڑے بدکاریاں چ ملوث ہیں پہ، او این سوچ نال ان گناہوں کو چھوڑ دے ون کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ چھکڑی مار حاضر تھی ہونے، رب العالمین دی بارگاہ چ حاضر تھی ہونے، ایک ایک شے دا حساب لے ہونے. اگر رب العالمین اوہلے پچھ گدا میں تا تیرے واسطے جنت شراب طہور تیار کر کے رکھی ہے تو اتھا بدکار بیکار بدبودار شراب کیوں پیدا رہ گیا ہمیں؟ میں کیا جواب دے سکوں؟ اللہ رب العالمین نے اگر یہ پوچھا کہ میں تا تیرے واسطے خور و قصور تیار کر کے رکھے ہیں تو اتھا بدکاریوں تے زنا کریں دا رہ گیا ہمیں، میں کیا جواب دے سکوں؟ لہٰذا ہی سوچ دی وجہ کرو کیا کرو اے دنیا دے سارے گناہ چھوڑو. اور میرے رب نے اعلان فرمائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے کھڑے ہونے کو ڈر گئے اللہ کو دگنی جنت عطا فرما دے سی، دگنی جنت عطا فرما دے سی.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور دے اندر میرے نبی نال موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دشمناں دا جڑا خوف انہاں دے دل دے وچ ہا، او ڈر رہا کہ این ٹائم کیفیت کیا ہے ذرا سمجھو، کہیں بندے کو ہومن پیسے کہیں دے اور رات دا کلہ کتھیں ہوئے امانت کہیں دی، کیویں ڈر ہوندے کوئی کھس نہ گنے، امانت میرے کو کوئی اپنی شے ہوندی ہے، والدہ کوئی فکر نہیں ہوندی، کوئی کھاسی ویسی اپنی ہے، لیکن ہے کہیں بے دی تے چھوٹی موٹی امانت، مال دولت سونا روپیہ اے چیزاں ہومن تے کتنا خوف ہوندے بندے کو، لیکن اگر کائنات دی قیمتی ترین شے کہیں دے کو امانت ہوے، صدیق اکبر دا کیا عالم ہو سی جڑے ویلے انہاں دے دل دے اندر ایک خیال ہو سی کہ میرے کو کائنات دے نبی بطور امانت ہے، اور انہاں کو یہ چیز دا احساس رہا کہ اگر انہاں کو کنڈا بھی لگ پیا تو پوری کائنات دے اندر میں کیا منہ لکھے سن، صدیق نے کیا حفاظت کی تھی، لہٰذا انہاں دے دل دے اندر خوف ہا یہ چیز دا کہ میرے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ واسطے جڑے ویلے غار دے اندر ونجن پین پہلے غار کو صاف کیتے نے، ہر غار دے وہ سوراخ ہن جڑے انہاں کو بند کیتے نے، اپنے کپڑے پاڑ کے سوراخ کو بند کیتے نے، جڑے سوراخ بچ گئے انہاں دے تے پیر دی کھوری رکھ بیٹھے، یاد ہو سی تو کو سنیا ہویا ہو سی، اور ڈنگ مریدا رہ گئے، اے واقعہ تو سنیا ہویا ہے، لیکن یاد رکھو اے ڈنگ جو مریدا رہ گئے نانگ، انہاں نے عشق اور محبت دا اے ثبوت دیتا کہ پیر ہٹاون گوارا نہیں کیتا، جان لیون گوارا کر چھوڑے، وجہ کیا ہے کہ میری جان میں دیے ونجے مگر مصطفیٰ علی ذات کو ذرا نقصان نہ پہنچے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں تکلیف دے پہنچان دا بھی جڑا خوف ہا او صدیق اکبر دے دل وچ ہا، اپنی جان دا خوف نہ ہا کہ میرے نال کیا تھی، وہ خوف ہی کہنا ہا، اور یاد رکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات او ذات ہے جڑے فنا فی الرسول ہن، فنا فی الرسول دا مطلب ہے اور رسول دی ذات وچ اپنی ذات کو فنا کر چکے ہیں، انہیں واسطے اپنی ذات دا کوئی وجود ہی نہ ہا، انہوں کو اپنی کوئی فکر ہی نہ ہے، ہی واسطے جڑے ویلے صدیق اکبر اج اساں گھر چھوڑتے لیندے پہ ہوں، اسالے کو تا عشاء دی نماز تے فجر دی نماز وچ نہیں آیا ویندا نا، اسی سارے بال کلے تھی او وڈے ویلے دا ٹائم ہوندے سی چوریں دا خطرہ ڈھیر ہوندے سویر دے ٹائم، ہی واسطے اسانیاں دے بالیں دی تے مال دی حفاظت کرنی ہوندی ہے، او میرے بھائی جڑے ویلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے حکم دیتے چلدے پہ ہیں، میرے نبی نے اے نہیں لٹھا میرے گھر دے وچ جوان بیٹیاں بیٹھے ہیں، میرے صدیق نے اے نہیں لٹھا میرے گھر دے وچ جوان بیٹیاں ہیں، صدیق نے اے نہیں لٹھا میرا بڈھا تے اندھا ابا بیٹھے تھیا، نہیں لٹھا، بڈھا بھی ہاں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وچ اسلام قبول کیتے نے، صحابی رسول بنے، اور یاد رکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے، صدیق اکبر جن 4 نسلہ صحابیت دے درجے دے فائدہ، 4 نسلہ صحابیت، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر دے ابا اے بھی صحابی ہے، اور خود صدیق اکبر صحابی، حضرت صدیق اکبر دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر صحابیہ، انہوں دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر اے صحابی، 4 نسلہ صدیق اکبر دے صحابی ہیں، اتنا بڑا رتبہ کیوں مل گئے کہ قربانیاں دیتے ہیں اسلام دی خاطر، حضور نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، اے نہیں تھا جوان بیٹی گھر دے وچ بیٹھی ہے، اے نہیں تھا بڈھا تے اندھا ابا بیٹھے دیا، کچھ نہیں تھا، جتنا مال ہا جتنا روپے تے پیسے ہن سارے چاہیے گن، اور حضرت ابو قحافہ پچھو مولے مسلمان کہنا ہن او گل نہیں کرنے بیٹھے ہیں، اے کیا طریقہ ہے، سارے واسطے کشے کیا نہیں رکھ کے گیا، ہر شے چاہتے گئے پیا، سارے واسطے پیسے کیا نہیں سی رکھے، اساں کی میں کرے سو، حضرت اسماء نے کیا کیتے، وہ ٹھیکریاں گولتے، ٹھیکریاں نہیں ہونا، ٹھیکریاں او پتھریاں او گول کے کچھاں کرتے رکھتے اتے کپڑا لیتے، حضرت ابو قحافہ دے ہاتھ پکڑتے لوائے نے، اے لے گھنو ابا سارے واسطے پیسے رکھ گئے پریشان نہ تھی، ایسی کیفیت میں جو قربانیاں دیتے ہیں انہاں لوگوں نے، اور صدیق اکبر دا لقب پاتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ جڑی گال کرے دا پہ ہم انہاں کو خوف اپنی جان دا نہ ہا، اپنی کہیں شاید خوف نہ ہا، انہاں کو خوف ہا تا این چیز دا ہا کہیں مصطفیٰ کو کنڈا نہ لگ گے، ان خوف کو زائل کرن واسطے میرے رب نے اللہ دے رسول تے قرآن میرے نبی نے تسلی لی تھی میرے محبوب نے، اور ان تسلی کو اللہ نے قرآن دا حصہ بنایا،
میرے رب نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، او وقت او ویلا یاد کرو جن ویلے میرے محبوب نے اپنے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا لا تحزن، غم نہ کھا، خوف نہ رکھ، ان اللہ معنا، اللہ سارے نالے، اساں کلے کہنی سے، اساں کلے نہیں سے۔ وہ کیفیت کیا ہے؟ صدیق اکبر نے ڈٹھا کفار قریش بلندے ہوئے غار ثور دے دروازے تے آئے کھڑے ہیں، غار ثور دے دہانے تے آئے کھڑے ہیں، اور صدیق اکبر دے الفاظ ہیں اگر او تلے جھوکتے اپنے پیریاں نہیں جاتے دے دے جاتا سا سامنے بیٹھے گا، لیکن اللہ نے انہوں کو رستہ ہی نہیں دکھایا اپنے محبوب دی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے او داور مکڑی کو حکم دیتا، اون جالا تنیا جا، جالا بن گیا وہ دہانے دے ہوتے، اور کبوتری نے انڈے دے دیتے اتنا گھونسلہ بن گیا، ایک کیفیت بنی انہیں لٹھا اتھا تھا اے لگ دے سال ہاں سال کو لوئی تھا کوئی بندہ ہی نہیں گزریا، لہٰذا وہ واپس آگئے۔ اور جڑے کبوتران دا جوڑا اتھا آباد تھیا جنہوں نے گھونسلہ بنایا، تاریخ دے وچ لکھا ہویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کو عزت لیتی، ان کبوتر دی نسل کو اللہ نے عزت لیتی۔ اج مکہ دے اندر، شہر مکہ دے اندر جتنے کبوتر ہیں ہوں کبوتر دی نسل بھی جو جڑے کبوتر نے میرے نبی دی ذات دے ہوتے پہرا لیتا اور گھونسلہ بنا کے انڈے اتھا لیتے، انہوں نے حفاظت دا سبب بنے، اللہ نے ان دی نسل کو محفوظ کر چھوڑے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا ہے جو کچھ پڑھا سنے اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔